ایک دن ایک شیخ کامل سے ملا جس کے سینے میں تھا دل انسان کا۔ بات اس نے شیخ کی سن لی سبھی اور لبوں پر مہر خاموش رکھی۔ بولا شیخ، اے طائف اوج سما، خاک سے عہد وفا کر لے ذرا، چونکہ تیرا فکر ہے گردوں نورد، اس لیے اب تو ہے اور صحرا کی گرد۔ کچھ تو نسبت اس زمیں سے بھی رہے، جستجو ہی کیوں ستاروں کی رہے۔ میں نہیں کہتا صنم بیزار ہو، کفر تو شائستہ زنار ہو۔ اے امانت دار تہذیب کہن، دیکھ مت ٹھکرا بزرگوں کا چلن۔ ہے اگر ملت میں جمعیت سے جاں، کفر بھی ہے اس کی ایک قدرے گراں۔ کافری میں بھی جو تو کامل نہیں، لائق طوف حریم دل نہیں۔ دونوں سے ہے جادو تسلیم دور، تجھ سے ازر مجھ سے ابراہیم دور۔ اپنا مجنوں عاشق محمل نہیں، وہ جنون عشق میں کامل نہیں۔ دل سے جب نور خودی جاتا رہا، ان فلک پیمائیوں سے فائدہ۔ ایک روز وہ برہمن کسی کامل بزرگ کے پاس گیا، ایسا بزرگ جس کے سینے میں حق شناس دل موجود تھا۔ برہمن نے اس دانشمند کی باتوں پر کان لگائے اور اپنے لبوں پر خاموشی کی مہر لگا لی۔ شیخ نے بولا، اے بلند آسمان کا طواف کرنے والے، تھوڑی دیر کے لیے خاک پہ زمین کے ساتھ بھی اپنا رشتہ باندھ لے۔ جب تو صحرا و دشت میں آوارہ ہو گیا، مارا مارا پھرنے لگا، تیرا بے باک خیال آسمان سے بھی آگے گزر گیا۔ اے آسمان کو طے کرنے والے، تو زمین کے ساتھ بھی تعلق پیدا کر، ستاروں کے موتیوں کی تلاش میں پھرنا چھوڑ دے۔ میں نہیں کہتا کہ تو بتوں سے بیزار ہو جا، تاہم تو کافر ہے، تو کافر ہی رہ، لیکن اپنے آپ کو زنار پہننے کے لائق تو کر لے۔ میرے پاس ایک پرانی تہذیب بطور امانت موجود ہے، اس کا حق ادا کر اور باپ دادا کے طور طریقے نہ چھوڑ۔ اگر قومی زندگی جمعیت اتحاد پر موقوف نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ کفر بھی جمعیت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو جو کفر میں بھی مکمل نہیں ہے، کامل نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے تیرا دل جو ہے وہ حرم کا طواف کرنے کے قابل نہ ہو سکا، یعنی تو صاحب دل نہ بن سکا۔ اس صورت میں تجھ میں وہ قوت پیدا نہیں ہو سکتی جس کی بدولت انسان جو ہے آسمان پہ کمند ڈالے۔ جو کوئی اپنے دین پر خواہ کفری صحیح استواری کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا، وہ بھلا دوسرے دین پہ کیا چل سکے گا؟ ہم دونوں ہی جو ہیں وہ راستے سے بھٹک گئے ہیں، تو ازر سے دور ہو گیا ہے اور میں ابراہیم سے۔ برہمن بت پرست ہونے کے باوجود بت پرستی سے دور ہو گیا، اپنے دین پر نہیں قائم رہ سکا، اور اس طرح شیخ جو ہیں وہ حضرت ابراہیم سے دور ہونا یعنی اسلام سے دور ہو گئے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ ملت جو ہے وہ انتشار اور فنا کی طرف راغب ہے۔ اپنا مجنوں عاشق محمل نہیں، وہ جنون عشق میں کامل نہیں۔ یعنی ہم لوگ بظاہر تو کسی نہ کسی طریقے سے دین سے تو وابستہ ہیں، لیکن ہمارے دل خالی ہیں۔ ہمارا مجنوں محمل کا دیوانہ نہیں رہا، وہ عاشقی کے جنون میں کامل نہیں ہوا۔ پھر آخری شعر میں کہ دل سے جب نور خودی جاتا رہا، یعنی جب خودی کی شمع جو ہے وہی آہستہ آہستہ بجھی جا رہی ہے، تو پھر یہ آسمان کی بلندی اور سوچوں کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی
اگر تو اپنی خودی پہ، اپنے ایمان پر قائم نہیں ہے تو پھر یہ فکر، بلند فکر، ان ساری باتیں جو ہیں یہ سب بیکار ہوتی ہیں۔ اگر خود ہی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ طائف اوج سما، اونچے آسمان کے چکر لگانے والا، اونچی فضاؤں میں پرواز کرنے والا، صحرا کی گرد، جنگل اور بیاباں میں بے مقصد گھومنے والا، شائستہ زنار ہو، زنار کے لائق بن، شائستہ کہتے ہیں لائق، اہل زنار، بت پرستوں کا وہ مقدس دھاگا جو وہ گلے میں ڈالتے ہیں۔ تہذیب کہن، پرانی تہذیب، تہذیب کہتے ہیں کسی معاشرے کے اصول اور رسم و رواج، کہن کہتے ہیں پرانی، جمعیت کہتے ہیں جمع ہونا، جمع کرنا، جماعت یا گروہ کی صورت میں ہونا، مل کر رہنا۔ کامل، پورا نہیں۔ حریم دل، دل کی چار دیواری، مراد دل کا کعبہ۔ آزر، بت تراش، اور حضرت ابراہیم کے والد۔ قیس، مجنو کا اصل نام، مراد ہے عاشق، سودائی، دیوانہ۔ خیال آسماں، آسماں کو ناپنے والا خیال، بہت بلند خیال، فلک پیمائیوں۔